هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواہ مسلم۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اسلام میں عبادت توقیفی ہے۔ اسلام میں عبادت توقیفی ہے۔ وہ عبادت، وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے، وہ کیا ہے؟ توقیفی ہے۔ یعنی جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور جتنا کرنے کا حکم دیا ہے، جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے۔ عبادات کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں آپ اپنی طرف سے کچھ کمی و بیشی یا چینجنگ اور تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا ہے، اسی طریقے سے اور اتنا ہی کرنا ہے۔ جہاں گنجائش رکھی ہے وہ گنجائش باقی رکھی جائے گی، لیکن جہاں اسلام نے حد مقرر کر دی ہے، حدود مقرر کر دیے ہیں، ہمیں ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ ہر عبادت کیا ہے؟ توقیفی ہے۔ جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسے کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اور عبادات میں قیاس نہیں۔ آپ روزے کو حج پر قیاس نہیں کر سکتے، حج کو روزے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ عبادت ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں قیاس جائز نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اور جیسے کرنے کا حکم دیا ویسے ہی کرنا ہے۔ اس میں عبادات میں قیاس نہیں۔ میرے بھائی، دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ایصال ثواب پہنچانا، یا کہ میت کی وفات کے بعد اعمال کا سلسلہ، نیکیوں کا سلسلہ جاری رہنا، یا زندہ لوگوں کی طرف سے اس کے لیے، اسے فائدہ پہنچانے کے لیے نیک عمل کرنا، اس سلسلے میں یہ اصول یاد رکھیں، کسی مشرک اور کافر میت کے لیے آپ جتنا کچھ کر ڈالیں اور جتنے اعمال کر ڈالیں، کسی بھی عمل کا اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیں اس تعلق سے مسند احمد کی حدیث، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، وہ حدیث دیکھیں۔ کہتے ہیں عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عاص بن وائل
आस बिन वाइल ज़माने जाहिलियत में नज़र मानी थी कि वो 100 ऊँट कुर्बान करेंगे अल्लाह की राह में। कितने ऊँट? आस बिन वाइल ने नज़र मानी थी कि वो 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे, और हालत शिरक और कुफ्र में उनकी मौत हो गई और वो अपनी नज़र पूरी नहीं कर सके। उनके बेटे हिशाम बिन आस बिन वाइल ने अपने हिस्से के 50 ऊँट अपनी बाप की तरफ से ज़बह कर दिए। कितने ऊँट? 50 ऊँट। और दूसरे बेटे सहाबी रसूल अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी से मसला दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह के नबी, मेरा बाप आस बिन वाइल हालत शिरक में फ़ौत हुआ और उसने ये नज़र मानी थी कि वो 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान करेगा, और ये नज़र पूरी करने से पहले वो फ़ौत हो गया। क्या अगर वो नज़र पूरी कर दूं तो क्या मेरे बाप को इसका फ़ायदा पहुँचेगा? आपने फरमाया, अम्मा अबूक लौ कान अक़र्र बित्तौहीद व तसद्दक़्त अन्हु सुम्त अन्हु लनफ़अहु ज़ालिक। अगर तुम्हारा बाप तौहीद पे मरा होता, अगर तुम्हारा बाप लौ कान अबूक अक़र्र बित्तौहीद, अगर तेरे बाप ने तौहीद का इकरार किया होता और शिर्क से अपने दामन को बचाया होता और तुम उसकी तरफ सदका करते या उसकी तरफ से रोज़े रखते या नज़र पूरी करते, लनफ़अहु ज़ालिक, तो ये तुम्हारा अमल उसे नफ़ा पहुँचाता, ये तुम्हारा अमल उसे नफ़ा पहुँचाता। मेरे भाई, मालूम ही हुआ कि हालत शिरक में अगर वो शख्स फौत हुआ है, आप उसकी तरफ से कितने अमाल कर डालें, जो कुछ भी कर डालें, अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा और उस अमल का सवाब उस मुशरिक मैयत को नहीं पहुँचेगा। ये उसूल याद रखें। आमाल और नेकियों का सिलसिला उसी शख्स की वफ़ात के बाद जारी रहता है जो शख्स हालत ईमान में मरता है। मैयत अगर मोमिन है तो उसे सवाब पहुँचेगा और आपका उसकी तरफ से किया हुआ अमल उसे फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन अगर मैयत मोमिन नहीं है, मुआहिद नहीं है, वो शिरक और कुफ्र पे मरा है, शिरक करते हुए मरा है, उसकी तरफ से आप जो कुछ भी कर डालें उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। मेरे भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि मुशरिक का अपना किया हुआ अमल, मुशरिक की अपनी नमाजें, मुशरिक के अपने रोज़े उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाते हैं, तो भला दूसरों के अमाल उसे क्या फ़ायदा पहुँचाएंगे? दूसरों के अमाल उसे क्या फ़ायदा पहुँचाएंगे? मेरे भाई, ये जान लेने के बाद आए देखें कि कौन से अमाल हैं जिन अमाल का सवाब मैयत को उसकी मौत के बाद भी पहुँचता रहता है और सवाब का सिलसिला जारी रहता है। इस सिलसिले में सही मुस्लिम की हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु, अगर इंसान फौत हो जाता है, आदम की औलाद अगर फौत हो जाए, इनक़ता अन्हु अमलुहु, अमल का सिलसिला उससे कट जाता है। ये हदीस कहाँ है? सही मुस्लिम में है। इनक़ता अन्हु अमलुहु, उसके अमल का सिलसिला उससे क्या है? ख़त्म। मौत आई, अब वो अमल नहीं कर सकता, अब उसके अमल का रजिस्टर क्या है? बंद हो गया। इल्ला मिन सलास, मगर सवाब के 3 तरीक़े से सवाब क्या है? जारी रहता है। सदक़तिन जारिया, मैयत अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा सदका कर गया, अपनी हयात में हालत सेहत में ऐसा कोई अमल कर गया जिसके अमल से उसके मरने के बाद लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जब तक लोग उसके सदक़े से, उसके अमल से फ़ायदा उठाते रहेंगे, उस मैयत को सवाब मिलता रहेगा। सदक़तिन जारिया, ऐसा कोई सदका कर गया जिसका फ़ायदा जारी हो, क्या है? जारी हो। और अल्लाह के नबी ने एक दूसरी हदीस के अंदर, ये हदीस मुस्नद अहमद और बैहक़ी के अंदर रवायत है, ये हदीस भी अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया है। फरमाते हैं आप, इन्ना मिम्मा यलहक़ुल मुअमिना मिन अमलिही व हसनातिही बाद मौतिही इल्मन अल्लमहु व नशरह औ वलदन सालिहन यदउ लह औ मुसहफ़न तरकहु औ नहरन अजराह औ बैतन लिइब्न सबील अबनाह औ सदक़तन अखरजहा मिन मालिही फ़ी हयातिही व सेहतिही। बैहक़ी की रिवायत फरमाया आपने कि इन्ना मिम्मा यलहक़ुल मय्यित मिन अमलिही व हसनातिही बाद मौतिही, मोमिन मैयत को, इस हदीस के अंदर वजाहत आई है, मोमिन मैयत को उसके आमाल और उसकी नेकियों में से जिन आमाल का सवाब उसे मिलता रहता है, वो कौन सा है? इल्मन अल्लमहु औ नशरह, वो शख्स, वो मैयत अपनी ज़िंदगी में कोई इल्म लोगों को सिखाया, लोगों में इल्म को फैलाया, लोगों को दीन की तालीम दी। एक मसला जो आपको मालूम हुआ,
آپ نے اس مسئلے کو، اس حدیث کو، اس سنت کو، اس نیکی کو آپ نے کیا ہے پھیلایا، دوسروں کو بتلایا، دوسروں کو سکھایا، آپ کے بتلانے سے دوسرا شخص عمل کیا ہے نا، تو جب تک لوگ اس کے پھیلائے ہوئے علم سے، اس کے پھیلائے ہوئے علم سے، اس کے سکھائے ہوئے علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور عمل کرتے رہیں گے، اس مومن میت کو کیا ثواب ملتا رہے گا، وہ اپنی قبر میں ہے اور اس کے اعمال میں کیا ہے، اس کے نام اعمال میں کیا ثواب لکھا جا رہا ہے، او ولدن صالحا، یا صالح اولاد چھوڑ کر کے گیا میت، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، دین کی تعلیم دی، دینی تربیت کی، اور اس کی تربیت حسنہ کی وجہ سے وہ اولاد عمل کر رہی ہے، موحد ہے، نماز کی پابند ہے اور روزے رکھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اچھے اعمال کر رہی ہے، جب تک وہ اولاد عمل کرتی رہے گی اس میت کو کیا ہے ثواب ملتا رہے گا، جتنا اولاد کو ثواب مل رہا ہے اتنا کیا ہے میت کو، اس کے باپ میت کو کیا ثواب ملتا رہے گا۔ او مصحفا ورثہ، فرمایا آپ نے اس حدیث کے اندر تیسرا عمل جس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے وفات کے بعد، او مصحفا ورثہ، اس نے کوئی مصحف، قرآن مصحف خرید کر، چھپوا کر، لکھوا کر اس نے لوگوں میں تقسیم کیا، لوگوں میں بانٹا، تقسیم کیا، جب تک لوگ اس مصحف سے پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا کیا ہے چھپوانے والے کو، تقسیم کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک 10 سال 20 سال جتنے لوگ بھی پڑھیں گے۔ او مصحفا ورثہ او بیتا لابن السبیل ابناہ، فرمایا آپ نے یہ ہے کہ اس نے مسافر کے لیے کوئی گھر بنا دیا، مسافر خانے بنا دیا، جب تک لوگ اس مسافر خانے میں، اس گھر میں آ کر آرام کرتے رہیں گے، کیونکہ میرے بھائیوں کسی مومن کو راحت اور آرام پہنچانا، اس کے دل میں خوشی ڈالنا، اس کی تکلیف کو دور کرنا، اس کے کام آنا بھی کیا صدقہ ہے، ثواب کام ہے۔ تو مسافر جو سفر کی صعوبت اور پریشانی سے تھک جاتا ہے، اگر آپ نے اس کے لیے کہیں مسافر خانے کا انتظام کر دیا اور وہ آ کر کے وہاں مسافر خانے میں فری میں رہتا ہے، آرام کرتا ہے اور اپنی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور وہاں اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جب تک اس مسافر خانے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، بنوانے والے کو اور وقف کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او نہرا اجراہ، یا اس نے کوئی نہر جاری کر دیا، آج تو نہر کھودوانے کا زمانہ نہیں، لیکن پانی کے انتظام کے بہت سارے وسائل موجود ہیں، جس نے پانی کا انتظام کر دیا، کہیں نہر کو جاری کر دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں ہینڈ پائپ لگوا دیا، کہیں نل لگوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، جب تک لوگ اس ہینڈ پائپ سے، اس کنویں سے، اس نہر سے پانی پیتے رہیں گے، نہ صرف انسان بلکہ چرند اور پرند، وہ جانور، وہ کیڑے مکوڑے، وہ بھی اگر اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کھدوانے والے کو، نل لگوانے والے کو، ہینڈ پائپ لگوانے والے کو، پانی کا انتظام کروانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا آپ نے او صدقۃ اخرجہا فی صحتہ و حیاتہ، یہ ہے کہ میت اپنے مال میں سے حالت صحت میں، حالت حیات میں اس نے کوئی صدقہ نکالا اور اس صدقے سے لوگ اس کے مرنے کے بعد کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں، خود وہ اپنی زندگی میں، اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں صدقہ کیا، جب تک لوگ اس کے صدقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مرنے کے بعد اس میت کو کیا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ حدیث مسند احمد بہقی کے اندر موجود ہے اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے صدقہ جاریہ کی مختلف اعمال بتلائے۔ صدقہ جاریہ میں ایک علم کی نشر و اشاعت، دین کی نشر و اشاعت، دعوت اللہ، ایسے ہی صدقہ جاریہ میں پانی کا انتظام کرنا، صدقہ جاریہ میں کہیں مصحف چھپوانا یا خرید کر تقسیم کر دینا، ایسے ہی مسافر خانے بنوانا، جو بھی صدقہ جس صدقے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کیا صدقہ جاریہ ہے، وہ صدقہ کیا ہے جاریہ ہے۔ فرمایا آپ نے او علم ينتفع به، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کیا کٹ جاتا ہے، نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ فرمایا آپ نے مگر تین چیزوں کا سلسلہ کیا جاری رہتا ہے، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 او علم ينتفع به، یا اس نے اپنے بعد کوئی علم چھوڑ گیا، کوئی کتاب لکھ دی، شاگردوں کو تیار کیا، امت کو تیار کیا، ایک ٹیم تیار کی، اور جب تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اس کی کتاب پڑھتے رہیں گے، اس کی خریدی ہوئی کتاب لوگ پڑھتے رہیں گے، جب تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اسے کیا ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، میت اپنی زندگی میں صالح اولاد تیار کیا، نیک، اپنی اولاد کو نیک بنایا، صالح بنایا، اور وہ صالح اولاد اپنے باپ، اپنی ماں کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرے، کیا کرے، دعا کرے، تو اس دعا کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے، اس دعا کا فائدہ میت کو
پہنچتا ہے. اور ظاہر میرے بھائی اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے, دینی تربیت نہیں کریں گے, ان کے دل میں عذاب قبر, عذاب جہنم اور ان کے دل میں جنت کی نعمت, اللہ کی رضا, اللہ کی رحمت کا احساس نہیں بسائیں گے, آپ کے مرنے کے بعد اس اولاد کو آخرت کی فکر نہیں ہوگی. جب آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو آپ کے لیے دعا بھی نہیں کرے گی. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے, ہمارے لیے دعا کرے اور اس کی دعاؤں سے ہمیں اللہ کی مغفرت ملے, اللہ کی رحمت ملے اور ہم عذاب سے چھٹکارا پائیں, نجات پائیں, تو اولاد کی صحیح تربیت کریں, اپنی اولاد کے دل میں فکر آخرت بسائیں اور انہیں دین پر ان کی تربیت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مختلف احادیث میں کچھ اعمال بتلائے ہیں جن اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہے استغفار کہ استغفار, چاہے وہ استغفار میت کے لیے ماں کرے یا باپ کرے یا بیوی کرے یا اولاد کرے یا قریبی رشتہ دار کریں یا دوست کرے یا عام مسلمان کریں, جو بھی شخص کسی میت کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اس استغفار کا ثواب میت کو پہنچے گا. اس تعلق سے آپ دیکھیں نبیوں نے دعائیں کی. نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ اے اللہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات, اے اللہ تو مجھے معاف فرما, بخش دے, میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو بخش دے جو شخص حالت ایمان میں مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو. جو بھی مومن مرد یا مومنہ عورت میرے گھر میں آئیں, اے اللہ تو انہیں معاف فرما, اے اللہ تو انہیں معاف فرما. اور کہا اے اللہ سارے مومن مردوں اور ساری مومنہ عورتوں کو معاف فرما. یہ عام ہے, جو ان سے پہلے فوت ہوئے, جو ان کے بعد آئیں گے, ان سب کے لیے عام ہے. نوح علیہ السلام نے سارے مومن مردوں اور ساری مومنہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت کی دعا کی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی شخص کسی میت کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کا فائدہ میت کو پہنچے گا. اور آپ خود دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. تو کہتی ہے کہ میں نے پوچھا آپ سے اس کے بارے میں کہ آپ بکثرت بقی قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا آپ نے انی امرت ان ادعو لہم, مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان جاتے اور وہاں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بقی قبرستان میں صرف آپ کے اعزاء و اقارب بھی مدفون نہیں تھے بلکہ بہت سارے مسلمان اور دوسرے مسلمان بھی کیا مدفون تھے. تو معلوم ہی ہوا کہ عام مسلمان بھی اگر کسی میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے, بالخصوص وہ لوگ جو اولاد ہیں, جو ماں ہیں, باپ ہیں, بھائی بہن ہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث, کہ مردہ قبر میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو. کالغریب المتغوث, جیسے ڈوبنے والا شخص فریاد رسی کرتا ہے اور اپنی نجات کے لیے اپنے چھٹکارے کے لیے وہ لوگوں کو آواز دیتا ہے اور اسے نجات کے لیے ایک تنکے اور سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک تنکے اور سہارے کا بھی انتظار کرتا ہے کہ وہ تنکا اور سہارا مجھے مل جائے اور میں کیا ڈوبنے سے بچ جاؤں. فرمایا آپ نے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث, کہ قبر میں میت کی مثال حالت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک ڈوبنے والا شخص فریاد کرتا ہے اور وہ تنکے کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے اور اس تنکے کے سہارے کا بھی انتظار کرتا ہے کچھ مل جائے اور اس کے ذریعے اس کے سہارے کیا ہے وہ ڈوبنے سے بچ جائے. فرمایا آپ نے ینتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او قریب او صدیق, فرمایا آپ نے کہ وہ اس دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جو دعا وہ اپنی ماں کی طرف سے, اپنے باپ کی طرف سے, اپنے دوست کی طرف سے, اپنے اعزاء و اقارب کی طرف سے, اپنی اولاد کی طرف سے دعاؤں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, کہ دعا کریں اور ان کی دعا کا فائدہ مجھے پہنچے, وہ زندہ لوگوں کی دعاؤں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. فرماتے ہیں آپ زندہ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر نیکیاں دی جاتی ہیں, امثال الجبال, پہاڑوں کے برابر نیکیاں دی جاتی ہیں. اور فرمایا آپ نے سب سے بہترین ہدیہ مردوں کے لیے زندہ لوگوں کی طرف سے کیا ہے؟ الاستغفار. سب سے بہترین ہدیہ
قبر والوں کے لیے زندہ لوگوں کی طرف سے کیا ہے؟ الاستغفار، استغفار ہے، استغفار ہے میرے بھائی۔ ایسی دوسری حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بندے کے مقام کو جنت کے اندر بلند کرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ یہ بلند مقام مجھے کہاں سے مل رہا ہے اور ہمارے مقام میں یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا تو کہا جاتا ہے بے استغفار ولدک لک، بے استغفار ولدک لک، تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے جس دعا کی وجہ سے تیرے مقام کو بلند کیا جا رہا ہے، تیرے مقام کو بلند کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی یہ احادیث ہیں دعا کے تعلق سے کہ زندہ لوگوں کی دعاؤں کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم لوگوں نے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے امت کو ترغیب دلائی کہ اے زندہ لوگوں، اے زمین بسنے والے لوگوں، اے زندہ رہنے والے لوگوں، اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کو دفن کیا اور دفن سے جب آپ فارغ ہوئے فرمایا آپ نے استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان يسأل، کہ اپنے اس مردہ بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان کے لیے ثواب قدمی کی دعا کرو، ابھی ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو وہ نبی جو اپنے انتہائی مشفق، انتہائی مہربان، اور امت کی نجات کی فکر جتنی آپ کو تھی میرے بھائیوں اتنا ہمیں اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے، اپنے والدین کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی فکر اپنی امت کی نجات کے لیے تھی اتنی فکر ہمیں اپنے قریب سے قریب لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ نبی جو تمہارے پاس ہم نے بھیجے ہیں حریص علیکم، وہ تمہاری نجات کے لیے حریص ہے، وہ تمہاری نجات کے لیے حریص ہے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے بہت ہی مہربان ہے، مومنوں کے لیے بہت ہی مہربان ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے امت کو یہ تعلیم دی کہ اپنے مردہ لوگوں کے لیے، میت کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور تمہاری دعا اور تمہاری استغفار کا فائدہ میت کو پہنچے گا۔ آئیں دیکھیں کہ اس نبی نے دعا کا طریقہ کیا سکھلایا ہے کہ نہیں؟ اس نبی نے کس طرح دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہی جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسم قل یا دعا کی محفل یا اجتماعی دعا یا اسی طریقے سے میت کی قبر پر وفات کے دن جا کر کے دعا کرنا، یا ایک سال مکمل ہونے پر دعا کرنا، یا ایک جمعہ کے دن جا کر دعا کرنا، یا جمعرات کی رات میں دعا کرنا، یا عیدین کے دن جا کر دعا کرنا، کہ آپ نے دعاؤں کے لیے دن خاص کیے، کہ آپ نے دعاؤں کے لیے جگہ خاص کی، کہ آپ نے دعاؤں کے لیے طریقے خاص کیے؟ میرے بھائیوں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے مردہ لوگوں کے لیے، میت لوگوں کے لیے، ویسے ہی دعا کرنا ہے۔ آپ نے اجتماعی طریقے سے دعا نہیں کروائی، میت کے گھر پر آپ نے اجتماعی طریقے سے دعا نہیں کروائی، جیسے کہ آج دعاؤں کی محفل قائم ہوتی ہے، رسم قل ہوتا ہے، فاتحہ ہوتی ہے، اور وہاں لوگ آتے ہیں اور کیا ہے دعا کرتے ہیں اجتماعی طریقے سے۔ یہ آپ نے میت کے گھر میں اس طرح سے اجتماع کا اہتمام نہیں کیا، اس طرح دعا کروانے کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ آپ جہاں کہیں سے اپنے طور پر، اور ان اوقات میں جن اوقات میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں ان اوقات میں اپنے طور پر تنہائی میں اپنے اعزاء کے لیے، اپنے اقارب کے لیے، اپنے دوست کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، عام مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہی سنت طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے ایک خاص طریقہ ایجاد کرنا، دن خاص کرنا، اور اسی طریقے سے طریقے خاص کرنا یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت میں شمار ہوگا، یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ وہ نہ ہم اور آپ یا کوئی بھی شخص، یہ پوری امت مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل طریقہ ایجاد نہیں کر سکتی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے ہیں۔ پوری امت، پورے علماء، پورے ائمہ، پورے بزرگان دین اکٹھے ہو جائیں، میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس طریقے سے افضل طریقہ ہم ایجاد نہیں کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنے مردوں کے لیے کس طرح مغفرت کی دعا کری اور کس طرح آپ نے کروائی، یہ دیکھیں۔ آپ نے اس طرح سے اجتماعی دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا، یا میت کے گھر میں اجتماع نہیں کیا، یا وہاں رسم قل، رسم فاتحہ، قرآن خوانی یا ختم وغیرہ آپ نے نہیں دلوایا۔ اور میرے بھائی اگر یہ سارے کام، ان سارے اعمال کا فائدہ میت کو پہنچتا، یا یہ اعمال کرنے سے ثواب جلد پہنچتا، یا کہ یہ اعمال کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوتے، صحابہ کرام کیے ہوتے۔ لاؤ سب پوری دنیا مل کر یہ ثابت کر دے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسم قل کیا ہو، صحابہ نے رسم قل ادا کیا، رسم قل کیا ہو، فاتحہ کی ہو، قرآن خوانی کی ہو، ختم دلوائی ہو۔ نہیں میرے بھائی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا،
کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کے عمل سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، اور اپنے پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے جیب بھرنے کے لیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے لوگوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے تاکہ وہ لوگوں کے جیب پر حملہ کرے اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کیا حاصل کرے، اپنے پیٹ کو بھرے۔ اور یاد رکھیں ایسے لوگ جو لوگ دین بیچ کر دنیا کماتے ہیں، جو لوگ دین بیچ کر اللہ کے احکامات کو بیچ کر جو اپنا پیٹ پالتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کے اندر آیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی طرف قیامت کے روز نہیں دیکھے گا اور نہ انہیں معاف کرے گا اور نہ ان کے گناہ اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ڈالے گا۔ اور ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو بیچ کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کے دین کا، آپ کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے خبردار رہیں اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے کس طرح دعائیں کی ہیں، کس طرح مغفرت طلب کی ہے، اور صحابہ کرام نے کس طرح سے دعائیں کی ہیں۔ ایسے میرے بھائیوں، جن اعمال کا ثواب اور فائدہ میت کو پہنچتا ہے، انہی اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ اگر میت کے اوپر قرض تھا، اس کے قرض کو اس کے گھر والے یا کوئی بھی مسلمان ادا کر دے تو اس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے۔ صحابی رسول ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے بڑھے تو آپ نے سوال کیا، حل علیہ دین، کیا اس میت پر قرض ہے کسی کا؟ کیا کسی کا مقروض تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ ایک نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ میرا مقروض تھا، اس نے مجھ سے قرض لیا تھا۔ آپ پیچھے ہو گئے، آپ نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی اور کہا، صلوا علی صاحبکم، تم لوگ اپنے ساتھی کی جنازے کی نماز پڑھو۔ صحابی رسول ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میں ادا کروں گا، اس میت کا قرض میں ادا کروں گا، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں۔ آپ نے کہا، الوفا، قرض ادا کرو گے؟ کہا ہاں۔ پھر آپ آگے بڑھے، اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں۔ اس حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا نفس المومن معلقۃ بدینہ، مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے کیا ہے؟ معلق ہوتی ہے، لٹکی ہوئی ہوتی ہے، آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے قرض کو اس کے گھر والے ادا کر دیں یا کوئی بھی شخص ادا کر دے تو اس کا فائدہ میت کیا ہے؟ پہنچتا ہے، اس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے۔ لیکن آج لوگوں کی اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اپنے میت کے قرض کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کس کا وہ مقروض تھا، لیکن رسم قلقب کی پرواہ ہوتی ہے، بدعتوں کی پرواہ ہوتی ہے، ختم کی پرواہ ہوتی ہے۔ لیکن جس عمل کی وجہ سے اس کی روح لٹکی ہوئی ہے آسمان و زمین کے بیچ میں، اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا آپ نے کہ مومن کی روح قرض کی وجہ سے کیا لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اگر میت کے قرض کو ادا کر دیں تو اس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے۔ ایسے ہی اگر وہ اعمال جن کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے، انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اگر میت نے نظر مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، یہ نیکی کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، جو بھی نظر مانی ہو، اور وہ نظر پوری کرنے سے پہلے کیا وہ فوت ہو گیا، وہ نظر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، اس کے ورثہ اگر اس کی طرف سے وہ نظر پوری کر دیں تو اس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ نظر پوری کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے، نظر پوری کرنا واجب ہے۔ ایک شخص نے غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اس کے ذمہ واجب ہے نہیں، اگر وہ اس واجب کو ادا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اور اگر وہ نظر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کے ورثہ اگر اس نظر کو پوری کر دے، اس کا فائدہ میت کو پہنچے گا۔ حدیث سے آپ فرماتے ہیں، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے اوپر روزے تھے، کیا ہے؟ فرض روزے تھے، من مات وعلیہ صیام، اور اس پر کیا روزے تھے، چاہے وہ فرض روزے ہوں یا نظر کے روزے رہوں، صام عنہ ولیہ، اس کے ورثہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے، اس کے وارثین اس کی طرف سے کیا ہے؟ روزہ رکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نظر یا فرض روزے کی قضا کر دیں تو اس کا فائدہ میت کو پہنچے گا۔ ایسے ہی قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آئی، صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، ان امی نذرت ان تحج، میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، وہ کیا ہے؟ حج کرے گی، فماتت قبل ان تحج، اور وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، افاحج عنہا،
تو کیا میں اپنی اس میت ماں کی طرف سے حج کر دوں؟ فرمایا آپ نے اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا اور تم اس کے قرض کو ادا کر دی ہوتی تو کیا اس کا فائدہ تمہاری ماں کو نہیں ملتا؟ کہا ہاں. کہا فدین اللہ احق بالوفا، اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے پورا کیا جائے. اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے پورا کیا جائے. معلوم یہ ہوا کہ نظر اگر کسی نے مانی ہے اور وہ نظر یاد رکھیں کہ شرعی نظر ہو، کیا ہو؟ شرعی نظر ہو. اگر کسی نے خلاف شریعت کام کی نظر مان لی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو فلاں جگہ میں اتنے یہ چڑھاؤں گا، یہ اگر کسی نے غیر شرعی کاموں کی نظر مان لی ہے، اس نظر کو نہیں پوری کرنی ہے، اس نظر کو نہیں پوری کرنی ہے، کیونکہ وہ خلاف شریعت ہے. تو وہ نظر جو شریعت کی حدود میں ہے، کسی نے نظر مانی اور اس کے ورثہ اس کی طرف سے نظر پوری کر دے، اس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے. ایسے میرے بھائی اگر میت کی طرف صدقہ کر دیں، کیا کر دیں؟ صدقہ کر دیں، تو اس صدقے کا فائدہ میت کو پہنچے گا، بشرطے کہ اس صدقے میں کوئی بدعی طریقہ نہ ایجاد کیا جائے. بدعی طریقہ سے مطلب کیا ہے؟ کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ نہیں تدفین کے فوراً بعد قبر پہ یا قبرستان ہی میں صدقہ کرنا ہو، حالانکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. آپ جہاں کہیں سے صدقہ کریں اور جب چاہیں کریں، ہے کہ نہیں؟ فرشتے لکھنے والے موجود ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قبرستان ہی میں صدقہ کریں یا قبر کے پاس ہی صدقہ کریں، نہیں، جہاں کہیں صدقہ کریں. اللہ کے فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں اور اللہ خوب جان رہا ہے. تو میرے بھائی اگر میت کی طرف صدقہ کریں، اس صدقے کا فائدہ میت کو پہنچے گا. دلیل اس کی یہ ہے، صحابی رسول سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نہیں صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو چکی ہے اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، ہاں مال چھوڑ کر گئی مگر کوئی وصیت نہیں کی ہے. فہل یکفر عنہا ان اتصدق عنہ، کہ میں اگر اس کی طرف صدقہ کر دوں تو کیا اس کے صدقے کا فائدہ اسے پہنچے گا اور اس صدقے سے اس کے گناہ مٹ جائیں گے؟ فرمایا آپ نے ہاں، اگر صدقہ کر دو تو اس سے تمہاری ماں کو فائدہ پہنچے گا، اگرچہ وہ وصیت نہ کی ہو. ایسے ہی صحابی رسول سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میری ماں فوت ہو چکی ہے اور میں اگر اس کی طرف صدقہ کر دوں تو کیا اس کا فائدہ میری ماں کو پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر انہوں نے سوال کیا ایو صدقہ افضل، غور سنیں اس حدیث کو، ایو صدقہ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ صحابی نے سوال کیا کون صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سقی الماء، پانی پلانا، پانی کا انتظام کرنا، حسب حاجت، جہاں پانی کا انتظام نہ ہو یا جہاں جس چیز کی حاجت ہو وہ صدقہ کیا افضل ہے. لیکن اس حدیث سے معلوم اشارہ ملتا ہے کہ وہ صدقہ افضل ہے جس کا فائدہ کیا ہے؟ جاری ہو، جس کا فائدہ کیا ہو؟ جاری. چنانچہ انہوں نے ایک کنواں خریدا اور انہوں نے اس کنویں کو اپنی ماں کی طرف سے وقف کر دیا. اب جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، نہ صرف انسان بلکہ ایک جانور بھی، اگر ایک پرندہ بھی اگر اس کنویں سے پانی پیے گا اور اپنی پیاس کو بجھائے گا، ہر ایک کے بدلے میں کیا ان کی ماں کو ثواب ملتا رہے گا. آج ہم رسم قل اور 40واں اور تیجا میں پھنسے ہوئے ہیں، بدعت کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کن اعمال کا ثواب میت کے لیے زیادہ ہے اور کن اعمال کا ثواب جاری رہے گا، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، بلکہ جو خاص مخصوص بدعتیں جو ہمارے مولویوں نے ایجاد کر لی ہیں ہم اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہے نا. لیکن مسنون طریقہ ہے اور جن اعمال کا ثواب زیادہ ہے یا جن اعمال کا ثواب جاری رہے گا زمانے تک، ہمیں اس کی تلاش نہیں ہے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. تو میرے بھائی صحابی نے سوال کیا ہے اللہ کے نبی ایو صدقہ افضل، سب سے بہترین صدقہ کون صدقہ ہے؟ فرمایا آپ نے سقی الماء، پانی پلانا. آپ نے نہیں کہا تیجا کرنا، 40واں کرنا. آپ نے میرے بھائی اللہ کے نبی زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی. اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. ان لوگوں کی بات کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے. اور یاد رکھیں ثواب پہنچانے اور ثواب دینے کا مالک اور ثواب عمل قبول کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ عمل قبول کرنے والا ہے کہ نہیں. ایسا نہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر دیں ایصال ثواب کے لیے سب قبول ہے. سب قبول نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہم ایصال ثواب کے نام پہ کر دیں وہ قبول ہے.
نہیں میرے بھائی، زندگی میں اگر کوئی شخص اپنے لیے جو کچھ عمل کرتا ہے قبول ہوتا ہے اللہ کے ہاں؟ نہیں، بلکہ عمل قبول ہونے کی شرائط نمبر 1 کیا ہے؟ عمل قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اگر ہم رسم قل نہیں کریں گے، اگر ہم نے فاتحہ نہیں کروائی، اگر ہم نے قرآن ختم نہیں دلوائی، اگر ہم نے تیجا نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ محلے والے کیا کہیں گے؟ اب وہ کیا کرتا ہے؟ جا کے قرض لے کر کے آتا ہے اور تیجا کرتا ہے، 40واں کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ لوگوں کے آڑ سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، دکھلانے کے لیے کر رہا ہے۔ عمل قبول نہیں ہے یہ۔ دوسری عمل قبول ہونے کی دوسری شرط کیا ہے؟ سنت کے مطابق۔ یہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے نام پر جو یہ چیزیں ایجاد کی گئی ہیں یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، عمل قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 وہ عمل کیا سنت کے مطابق ہو، جس طریقے سے اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس طریقے سے آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے صدقہ کریں۔ جیسے آپ نے صدقہ کیا ہے میت کی طرف سے، صحابہ نے صدقہ کیا میت کی طرف سے، ویسے ہی صدقہ کریں۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اور دعاؤں کا صدقہ کا نیا طریقہ ایجاد کیا، میرے بھائی یہ جو ہے قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ایسے ہی ایصال ثواب کے لیے میرے بھائی جو مسنون طریقہ ہے انہی میں سے ایک کیا ہے کہ ان کی طرف سے اگر عمرہ اور حج کر دیں، عمرہ اور حج کر دیں، اس کا فائدہ بھی کیا ہے میت کو ملے گا، لیکن بشرطے کہ عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے اپنی طرف سے کیا ہے وہ پہلے کر چکے ہوں، اپنی طرف سے پہلے کر چکے ہوں۔ اور دلیل جو قبیلے جوہینہ کی عورت نے کہا اے اللہ کے نبی اگر میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں تو کیا اس کا فائدہ ماں کو ملے گا؟ آپ نے کہا ہاں، آپ نے کہا ہاں۔ معلوم ہوا کہ اگر میت پر اگر فرض حج تھے، کیا ہے فرض حج تھے، تو چاہے وہ نظر کے روزے رہے ہوں یا اسلامی جو فریضہ فرض حج ہے یہ رہے ہوں، اسلامی یا ارکان اسلام کے حج رہے ہوں، کوئی بھی حج رہا ہو اگر اس کی طرف سے حج کر دیا جائے تو اس کا فائدہ میت کو پہنچے گا۔ ایسے ہی قربانی کرتے وقت اگر نیت میں جو جانور آپ قربان کر رہے ہیں، اگر نیت میں اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے میت گھر والے کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، یہ نا اللہم تقبل عنی وعن اہلی، اور اس نیت میں اس دعا میں اگر اپنے میت گھر والوں کو بھی شامل کر لیا ہے تو ایک جانور کیا ہے سب لوگوں کی طرف سے کافی ہوگا اور سب کو اس کا فائدہ اور ثواب ملے گا۔ میرے بھائی یہ وہ چند اعمال تھے جن کا ثواب اور فائدہ میت کو پہنچے گا۔ آج ایصال ثواب کے لیے یہ مسنون طریقہ چھوڑ کر بلکہ اکثر لوگ اس سے لا علم ہیں، لا بلد جاہل ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ یہ سارے کام ثابت ہیں۔ لوگوں نے کیا ہے بس فاتحہ، رسم قل ختم اور قرآن خوانی اور تیجا اور 40واں اور برسی، یہ یوم وفات پر جشن منانا یا کہ کچھ اعمال کرنا، یہ ان کے وفات کی تاریخ میں کچھ صدقہ کرنا۔ کیوں؟ اس سے پہلے اس تاریخ سے پہلے تمہارا میت صدقے کا محتاج نہیں تھا، ثواب کا محتاج نہیں تھا، آپ نے وفات کے دن کو خاص کیوں کیا کہ وفات کی تاریخ ہی میں صدقہ کرنا ہو؟ یا بعض لوگ جمعرات کی رات میں، یا بعض لوگ رجب شعبان اور رمضان کے دنوں میں میت کی طرف صدقے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ثابت نہیں ہے۔ دن خاص کرنا اپنی طرف سے اور یہ سمجھنا کہ اس دن یا اس رات میں ان کی طرف صدقہ کریں گے تو ثواب جلدی پہنچے گا، زیادہ پہنچے گا یا افضل ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ دین میں اضافہ۔ جب چاہیں آئیں، جب چاہیں آپ، جب ہو سکے آپ سے آپ کیا ہے میت کی طرف صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے طریقہ ایجاد کرنا، دن خاص کرنا یہ جائز اور درست نہیں۔ میرے بھائی ایسے قرآن خوانی کا مسئلہ ہے۔ قرآن خوانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، سلف صالحین، ائمہ کرام، کیا ان کو قرآن سے محبت نہیں تھی؟ کیا انہیں قرآن کے حقوق کا پتہ نہیں تھا؟ یا قرآن کے نزول کا مقصد کیا انہیں پتہ نہیں تھا؟ کیا قرآن کا احترام نہیں کرتے تھے؟ کیا قرآن سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، بلکہ انہوں نے جتنی محبت کی وہ اس کے ہم 10واں حصہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن کی محبت، قرآن کا احترام، سلف صالحین کے دلوں میں قرآن سے محبت، قرآن کا احترام اور قرآن سے لگاؤ جو تھا وہ آج ہمارے اندر ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں خود منہ ڈال کر دیکھے کہ وہ قرآن کا حق کتنا ادا کر رہا ہے اور وہ قرآن کتنا پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ وقت نہیں اس کے پاس، وقت ہے، پڑھ بھی سکتا، قرآن موجود ہے، وقت بھی اس کے پاس ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے مگر نہیں پڑھ رہا ہے۔ پورا سال گزر جاتا ہے مگر کبھی قرآن زندگی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن شاید 10 سال میں ایک بار بھی نہ ختم کیے ہوں، اور کتنے ایسے ہیں جو رمضان میں بھی ختم نہیں کرتے ہیں۔ پورا رمضان گزر جاتا ہے مگر قرآن ختم نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کسی کی وفات ہو گئی تو ختم دلوائیں گے، قرآن خوانی کروائیں گے، اور وہاں بھی عالمیہ یہ خود نہیں پڑھتے ہیں، خود نہیں
پڑھتے ہیں، چند لوگوں کو بلائے، سپارے تقسیم کروا دیے، اور انہوں نے کس طرح سے پڑھا، کیا حالت ہوتی ہے، کیا واقعی پورا سپارہ پڑھتے ہیں یا ایک ورق کے بجائے 2 ورق الٹتے ہیں، انہیں یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو نگرانی بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ پورا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، نگرانی کرنے آتے ہیں گھر والے کہ دیکھیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی نہیں کروائی ہے، اور یہ میرا چیلنج ہے، اگر کوئی ثابت کر دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے، اپنے سگے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، یا اپنی فوت شدہ بیٹیوں کی طرف سے، یا اپنے فوت شدہ بیٹوں کی طرف سے، یا اپنے اعزاء و قاریب کی طرف سے آپ نے کبھی ختم دلوائی ہو، یا قرآن ختم کروائی ہو، یا قرآن پڑھ کر آپ نے بخشا ہو، کوئی ایک بار بھی ثابت کر دے، میں ماننے کو تیار ہوں، اور اسی ممبر سے اگلے جمعہ میں اعلان کروں گا کہ لوگوں تم بھی کرو، کیونکہ یہ سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے کسی میت کی طرف سے قرآن خوانی نہیں کروائی، نہ آپ نے قرآن پڑھ کر بخشا، اور نہ کسی صحابی نے، نہ صحابہ نے، اور نہ آپ نے اس کی تعلیم دی، نہ آپ کے زمانے میں چیزیں تھیں، کسی صحابی نے اپنے فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قرآن ختم نہیں کروایا، اور نہ ہی انہوں نے قرآن پڑھ کر کے بخشا۔ میرے بھائی، اعمال قبول کرنے کا اعمال کون قبول کرے گا؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ اعمال قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ثواب دینے کا مالک کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں، اللہ ہے۔ اللہ جو ثواب کا مالک ہے، جو عمل قبول کرنے کا مالک ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے جو طریقے بتلائے ہیں اسی طریقے سے کریں گے۔ ایصال ثواب کے جو طریقے اس نے بتلائے ہیں اپنے نبی، اپنے حبیب کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے، اس میں مغفرت کی دعاؤں کا ثابت کیا گیا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اور جو ہمارے وہ بھائی جو ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ تو انہیں بھی معاف فرما۔ تو قرآن و حدیث سے ایصال ثواب کے جو اعمال بتلائے گئے ہیں، ثابت ہیں، وہ اعمال کریں گے، ویسے ہی کریں گے جیسے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اس کا وہ عمل قبول ہوگا اور اس کا فائدہ میت کو پہنچے گا۔ اگر ہم اس سنت طریقے سے ہٹ کر لوگوں کے ایجاد کی ہوئی طریقے پہ عمل کریں گے، بھلے وہ دیکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو، میرے بھائی وہ عمل نہ قبول ہوگا اور نہ اس کا ثواب میت کو ملے گا، بلکہ ثواب کیا آپ کو گناہ ملے گا، کرنے والے کو گناہ ملے گا۔ یہ مت سوچیں کہ ہم جو کچھ بھی کر دیں دین کے نام پر سب قبول ہے اللہ کے یہاں، اور ایصال ثواب کے نام پر ہم جو کچھ بھی کر دیں ثواب ملے گا ہی ملے گا، نہیں۔ بلکہ آج کل تو لوگوں کو ثواب، میت کو ثواب مل رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ پرواہ اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے اگر ہم نے رسم کو ادا نہیں کیا، یا کہ دکھاوا اور رسم، یہ عبادت ہے، رسم نہیں ہے۔ آپ عبادت کو رسم بنا لیں، جائز نہیں۔ اللہ کے نبی بہت سارے لوگ ایصال ثواب کے لیے میت کی قبر پہ جاتے ہیں اور وہاں چاروں قل پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ ان سب اعمال کا ثواب میت کو نہیں پہنچنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے یہ اعمال نہیں بتلائے ہیں۔ نہ آپ نے کبھی کسی کی قبر پہ جا کر کے قرآن پڑھی ہے، نہ چاروں قل پڑھی ہے، نہ فاتحہ پڑھی ہے، نہ سورہ یاسین پڑھی ہے، نہ کوئی اور سورہ پڑھی ہے۔ ایصال ثواب کے نام پر جو یہ چیزیں ایجاد کی گئی ہیں میرے بھائی، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، تحقیق کرے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کی زندگی میں آپ کے گھر والے فوت ہوں گے، اعزاء و قاریب فوت ہوں گے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے لیے کون سے کام بتلائے ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے، اور صحابہ کرام نے ایصال ثواب کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر ہم وہی کریں گے تو قبول ہے، اس سے ہٹ کر لوگوں کی ایجاد کی ہوئی طریقے پر عمل کریں گے، اور ہم فرقہ بندیوں میں اور پارٹیوں جماعتوں میں اس قدر میرے بھائیوں ہم بٹ چکے ہیں کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ہمارے فرقے ہو، جو ہماری جماعت ہو، جو ہمارے مولوی جو کہہ رہے ہیں، یا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جو ہم بچپن سے کرتے آئے ہیں وہی صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے۔ یاد رکھیں، یہ معیار نہیں حق پہچاننے کا۔ حق پہچاننے کا یہ معیار نہیں ہے کہ جو ہم کرتے آئے ہیں وہی صحیح ہے، یا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں وہی صحیح ہے، یا جو ہمارے مولویوں نے بتلایا وہی صحیح ہے۔ یہ حق پہچاننے کا معیار نہیں ہے۔ حق پہچاننے کا معیار کیا ہے ہمارے لیے؟ فرمایا آپ نے ترکتکم علی البحر، فرمایا آپ نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی بھیجی ہوئی رستارے ہوئے دین کو، اس وحی کو جو وحی قرآن کی شکل میں موجود ہے، جو وحی ہمارے نبی کے فرمان کی شکل میں موجود ہے، اس وحی کو، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، پارٹیوں جماعتوں نہ بٹو۔ کوئی مرشد، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی مولوی میرے بھائی تمہارے کام نہیں آئے گا، اور حساب و کتاب تمہیں تنہا دینا ہوگا۔ حساب و کتاب دینے کے لیے کوئی تمہارے سہارے کے لیے نہیں آئے گا۔
وہاں تم ہوگے, تمہارے اعمال ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا. تو ان بدعتوں سے اجتناب کریں اور ہم سنت طریقے ایجاد کریں اور سنت طریقے پر عمل کریں, اور وہ اعمال جو ایثار ثواب کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان اعمال کو اپنائیں. انشاءاللہ وہ آپ کی محنت نہ ضائع ہوگی, نہ آپ کے پیسے ضائع ہوں گے, اور آپ کی میت کو اس کا فائدہ پہنچے گا, بشرطے کہ وہ میت کیا ہے, موحد, حالت توحید میں, حالت ایمان میں مرا ہو, شرک اور کفر سے کیا وہ پاک رہا ہو. اللہ ہم سب کو اسلام میں پورے طور پر اور صحیح طور پر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے معاشرے کو ہر قسم کی گمراہیوں سے, بدعتوں, خرافات سے پاک رکھے, محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلا جو راستہ تیرے نبی کا راستہ تھا. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر امت کو چھوڑا, اے اللہ ہمیں وہی راستہ اپنانے اور اسی راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت کو ہر قسم کے انتشار اور خلفشار سے محفوظ رکھ. اے اللہ ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال اور اقوال سے پاک کر دے. آمین رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.